الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الانعام آية نمبر 151 قل تعالوا أتل ما حرم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ ما حرم یعنی اللہ نے کیا حرام کیا ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تشرکو یہ کہ تم اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا نہ بناؤ۔ نمبر 2 کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ اور ولا تقربوا الفواحش اور خواہشات نفس کے قریب نہ جاؤ، اور خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی، یعنی بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، جو بے حیائی کی باتیں ہیں اس کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی۔ اور ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو، یعنی کوئی بھی جان جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ اب دیکھیں کہ اس آیت میں کتنے ہیں کہ ڈونٹ، کہاں کتنے وہ الفاظ ہیں یا وہ سینٹینسز ہیں جہاں سے اللہ نے کہا کہ ڈونٹ، یہ نہیں کرنا۔ اللہ تشرکو ایک یہ ہے کہ شرک نہیں کرنا، تو شرک کی گنجائش کسی صورت بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ دیکھیں کہ شرک کے بعد فوراً والدین کے ساتھ نماز کا نہیں آیا کہ نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ کرنا ہے، بلکہ کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، احسان کا رویہ رکھنا ہے۔ تو احسان کا رویہ یعنی اگر والدین آپ کے مشرک ہیں یا والدین آپ کے بدعات کرنے والے ہیں یا دین سے دوری ہے، وہ آپ کو شرک کی طرف دعوت دیتے ہیں یا وہ آپ کو بدعات کی طرف دعوت دیتے ہیں، آپ کا عقیدہ اور ہے ان کا عقیدہ اور ہے، وہ بدعات کی طرف ہے، تو پھر بھی ان کے ساتھ آپ نے شرک والی بات نہیں ماننی، بدعت والی بات نہیں ماننی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آگے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اف بھی نہیں کہنا۔ بنی اسرائیل سورہ میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اف بھی، یعنی آپ نے والدین کو، ہم ہوتا ہے نا کہ ہم کہیں او یہ کیا، تو اف تک نہیں کہنا، یعنی یہاں تک آیا ہے۔ والدین کے ساتھ اچھائی کا رویہ رکھنا ہے، اگر کوئی اس کے باوجود احسان کا رویہ نہیں رکھے گا تو گویا اس نے بھی ایسے ہے کہ جیسے اللہ کی نافرمانی کی،
تو وہ بھی شرک کی کیٹیگری جیسے ہی آئے گا. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. اب دیکھیں کہ اس میں مفلسی کے ڈر سے قتل کرنے کا کیا آتا ہے کہ مفلسی کے ڈر سے، جیسے کہ آج کل ہمارے عام ہے کہ ابورشن، پریگنینسی میں کیا ہوتا ہے، ابورشن کیا جاتا ہے. اگر خاص طر وہ گھرانے جن میں پتہ چل جائے کہ بیٹی ہے، تو اگر بیٹی کا پتہ چل جائے تو پھر بیٹی کو بوجھ سمجھ کر اس کو کیا کرتے ہیں، اس کا پریگنینسی میں ہی ٹرمینیشن کی جاتی ہے، تو اس کا ابورشن کیا جاتا ہے، جو کہ ایک حرام طریقہ ہے. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مفلسی کے ڈر سے، کہ اب بیٹیاں آئیں گی، بیٹیاں بوجھ ہوں گی. جب پیدا ہوتی ہے تو پہلے دن سے ہی کچھ ایسے کامنلی ایسا ہے کہ عام طور پہ جو لوگ ہیں وہ زیادہ یہی کرتے ہیں کہ بیٹی کا نام سن کے تو ان کے منہ جو ہے وہ سرخ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا، اللہ نے کیوں بیٹی کیوں دی ہے. ایک کے بعد دوسری بیٹی آ جائے تو اور بھی پرابلم ہو جاتی ہے. اور سسرال میں تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے قیامت آ جائے. وہ سسرال جو پہلے بیٹوں کی خواہش رکھتے ہوں کہ اللہ کرے بیٹا آئے، بیٹا آئے، بیٹی کا تو وہ نام بھی نہیں سننا چاہتے، تو اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں، یہ تو بیٹیاں پیدا کرنے والی ہے، اس کو طلاق دے دو. گھر میں نچاکیاں، لڑائیاں، جھگڑے. اور یہ ہوتا کیوں ہے کہ پہلے دن سے بچی پیدا ہو جائے، بیٹی آ جائے تو پہلے دن سے ہی جو ہے وہ گھر میں لڑائیاں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں. اور بچی کی فکر اس کے جہیز کے، اس کے ڈاوری کے فکر میں شروع سے ہی، یعنی بچی ابھی پیدا ہوتی ہے تب سے ہی فکر پڑ جاتی ہے کہ اس کا جہیز بنانا پڑے گا، اس کو پڑھانا پڑے گا، اس پہ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، یہ تو کمائے گی نہیں، بیٹا ہوتا تو وہ کماتا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو رحمت فرمایا کہ بیٹی رحمت ہے. اور دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ کتنا پیار کرتے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو حضرت فاطمہ عزت سے ان کے لیے کھڑی ہو جاتی تھیں. اور اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے اور حضرت فاطمہ آ جاتی گھر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت سے کھڑے ہو جاتے، اس کا استقبال کرتے تھے. تو ہم اپنی بیٹیوں سے ہمیں کیوں نفرت ہے؟ ہمارے معاشرے میں جو عام چیز پائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ بیٹیوں سے نفرت کی جاتی ہے. تو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹیاں جو ہیں قیامت والے دن، من آل جاریتانی، جس انسان نے 2 بیٹیوں کی تربیت کی، ان کی اچھی تربیت کی، ان کو پڑھایا لکھایا، فہوا ہاکزان، وہ اور میں اس طرح ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں جو ہیں انڈیکس اور شہادت کی فنگرز دونوں اکٹھی کر کے اشارہ فرمایا کہ وہ انسان جو بیٹی کی تربیت کرنے والا ہے اور میں قیامت والے دن ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے، یعنی اس طرح سے ہم قریب ہوں گے. تو دیکھیں کہ بیٹیوں کو رحمت سمجھیں. بیٹیاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹوں سے بھی بڑھ کے کام کرتی ہیں. وہ آپ کو مشکل میں پوچھتی ہیں، جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو بیٹا پوچھتا نہیں، بیٹا آپ کو اگنور کرتا ہے یا وہ اپنے کام پہ ہوتا ہے، تو بیٹیاں آپ کو کی خدمت کرتی ہیں، آپ کو پوچھتی ہیں. تو دیکھیں کہ بیٹیاں جو ہے وہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں. اس لیے مفلسی کے ڈر سے ان کو قتل کرنا یا پریگننسی میں ان کی ٹرمینیشن کرنا یہ حرام ہے. آگے فرمایا نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی. اگر کوئی رزق کی وجہ سے کہ بیٹیاں آ جائیں گی تو پھر کہاں سے کھلائیں پلائیں گے، یا پھر بیٹے کہاں سے ان کو کھلائے پلائیں گے؟ اگر 5-6 بچے ہو گئے یا 2 بیٹے بس، اس کے بعد لینے نہیں ہیں، 2 ہی اچھے. تو ہمارے آج کل یہ ہے کہ 1 بچہ لینا یا 2، اس کے بعد باقی بچے اگر اللہ نے دے دیے تو اس کو پھر ابورشن اس کا کروایا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں بھی تو رزق دے رہے ہیں، تو کیا ان کو اگر 2 اور آ جائیں گے یا 1 اور آ جائے گا تو اس کو رزق نہیں دے سکتے؟ ہم ان کو بھی رزق دینا ہمارے ذمے ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اولاد کا جو رزق ہے، انسان کا جو رزق ہے، اس کا جب پیٹ میں ہوتا ہے تب ہی اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے اس کو کتنا رزق ملے گا. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور
بے حیائی کے قریب بھی نہ جائیں، ما ظاہر منہا و ما باطن، جو آپ ظاہری کریں یا چھپی ہوئی کریں۔ تو دیکھیں کہ ظاہری بے حیائی یا ایسا لباس جو کہ ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے، اتنا باریک لباس اور اتنا ٹائٹ لباس پہن کے بازاروں میں جانا، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، تو یہاں سے اس بندے کو، اس نفس کو قتل کیا جا سکتا ہے کہ جس نے کسی کا قتل کیا ہو، اور وہ بھی عام لوگ قتل نہیں کریں گے، قصاص کا ہوگا، قصاص کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تم کو کی ہے، یعنی اللہ نے وصیت کی ہے تمہیں کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ اللہ وصیت کر رہا ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو۔ کیا مطلب ہے؟ اگر آپ گارڈین ہیں کسی یتیم کے تو پھر اس کے مال کو نہیں کھانا۔ ہاں، جیسے ہم نے سورہ نساء میں پڑھا تھا کہ آپ اگر اس کا سارا مال سنبھال رہے ہیں یا اس کا بزنس چلا رہے ہیں، آپ سارا اپنی محنت، اپنی ساری محنت اس کے مال کس سے کر رہے ہیں، تو پھر آپ اس کے مال کو اچھے طریقے سے کھا پی سکتے ہیں۔ اچھے طریقے کا مطلب کیا ہے؟ اتنا کھائیں جتنی آپ کو ضرورت ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، یعنی وہ بالغ ہو جائیں، وہ میچورٹی ہو جائے، اس میں وہ میچور ہو جائے، تو تب ان کو آپ مال واپس کریں گے۔ اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو، ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں، اتنا ہی برڈن ڈالتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، جتنی اس کے پاس طاقت ہوتی ہے اسی حساب سے ہم برڈن ڈالتے ہیں۔ اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ کوئی بھی بات ہو، آپ کے اپنے انصاف کی بات کہنی، چاہے آپ کے اپنے رشتہ دار، اپنی ماں، اپنی بہن، اپنے بھائی کیوں نہ ہو، تو انصاف کی بات کہنی ہے، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو دیکھیں کہ سوشلی جو ہمارے اندر برائیاں ہیں، ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں، ان سے کیسے بچنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ کس کس طرح سے معاشرہ جو ہے اس میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کے بارے میں اگر ہم یہ چیزیں ان کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ جو معاشرے کی برائیاں ہیں ان سے کئی حد تک لڑائیاں جھگڑوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اور نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوا، تم اس کی اطاعت کرو، اس کو فالو کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کجروی سے بچ جاؤ۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جو بلائی کی روش اختیار کرنے والے انصار پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت و رحمت تھی، اور اس لیے بھی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، پس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی، اسی طرح سے تمہیں یہ قرآن دیا گیا ہے، اس کی پیروی کرو۔ واتقوا، اور اللہ، اور تم ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہ کتاب جو ہے، کتاب وہذا کتاب انزلناہ مبارک، یعنی یہ کتاب بابرکت ہے، برکت والی، اس کا پڑھنا بھی باعث برکت ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں گھر میں تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی برکت نازل فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس پر چلنا، اس پہ اطاعت کرنا، آگے فرمایا فَاتَّبِعُوا، اس کی اطاعت کرو، تو اس کی پیروی کرو۔ تو پیروی کس طرح سے کریں گے؟ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا یہ نہیں فرمایا کہ یعنی صرف اس کو یہ بابرکت ہے بس، آگے فرمایا اس کی اتباع بھی کرنی ہے، اس کو فالو بھی کرنا ہے، جو رولز اس میں ہے، جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے، اس کو اپنانا بھی ہے، جو نہیں انل منکر ہے وہاں سے باز ہونا ہے، جہاں اللہ نے کہہ دیا لا، نہیں کرو، قتل نہ کرو، شرک نہ کرو، وہاں سے جہاں پہ ڈونٹ آ گیا وہاں پہ سٹاپ ہو جائیں۔ تو اب دیکھیں کہ ہمارے کلچر میں اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا کہ انزلناہ مبارک فاتبعوہ، اس کی اطاعت کرنی ہے،
تو ہم قرآن کو کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ ہم قرآن کو جو ہماری ریچولز ہوتی ہیں، ہندو رسومات ہوتی ہیں، ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم قرآن کو قرآن خوانی کے لیے، قرآن فوت ہو گیا تو چلو بخشوا لے، مردوں کو بخشوانے کے لیے، دلہن کے سر پہ اس کو باعث رحمت کے لیے، اور اسی طرح سے تعویذ بنانے کے لیے قرآن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تعویذ لے لے یا اسے دم درود کروا لے، گھر میں پریشانی ہے تو دم درود ہو جائے۔ غلاف چڑھا کر قرآن کو خوبصورت بنا کے اس کے اوپر کور چڑھا کے اس کو شیلف میں سجا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے خوبصورت قرآن لے کر، اچھے سے اچھا قرآن لے کے اس پہ کور چڑھا کے اور اس کو اس کے ریل میں اس کو لپیٹ کے تو اس کو اس بیٹی کو دیا جاتا ہے کہ یہ لے لو، اور وہ بیٹی جب جاتی ہے جہیز کے ساتھ لے کے جاتی ہے اور اس کو پوری عمر اس کو نہیں کھولتی، کیونکہ وہ اتنا خوبصورت اس نے بنایا ہوتا ہے، اس کو کھولتی نہیں ہے، وہ ایز اے ڈیکوریشن پیس اس کو سنبھال کے رکھا ہوتا ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ ڈیکوریشن پیس نہیں ہے، قرآن کے لیے اس کو پڑھنا اور فَاتَّبِعُوا اس کی اطاعت کرنے کے لیے ہے کہ اس کے پیچھے چلو، اس میں ہے کیا اس کو مانو، اس کی پیروی کرو، اور ساتھ تقوی اختیار کرو۔ جب اللہ سے ڈرو گے، جب تقوی ہوگا کہ میں نے قرآن کو پڑھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے، جب آپ نے اس کو میننگ کے ساتھ پڑھا ہوگا، تفسیر کے ساتھ پڑھا ہوگا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، کہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ڈونٹ، کہاں پہ کہہ رہا ہے سٹاپ، کہاں پہ کہہ رہا ہے ڈز۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو رول ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، اس کو ہم نے اپنانا ہے۔ تو یہ متقی ہی اپنائیں گے، اور جب متقی اس کو اپنائیں گے تو اللہ کہیں گے تب تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو دیکھیں کہ قرآن کو جن قوموں نے تھاما، جن قوموں نے قرآن کی رسپیکٹ کی، ان کے فالو کیا، تو دیکھیں کہ وہ قوم جو ہیں، وہ نیشن جو ہیں، وہ عزت والی پا گئی، ان کو عزت ملی۔ اور اسی قرآن کے ساتھ قوموں کو جب وہ قرآن کو نہیں پاتی، اپناتی، قرآن پہ عمل نہیں کرتی، اسی قرآن کی وجہ سے ان کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، ان کو رسوا کیا جاتا ہے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے۔ یعنی پہلے جو کن کو گروہوں کو، یہود و نصارہ کو، یہودیوں کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی تورات دی گئی، اور انجیل کس کو دی گئی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب، اب تم یہ نہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے، ہمیں اگر دی جاتی نا تو ہم سیدھے راستے پہ ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ اس کی سزا کیا ہوگی؟ جو قرآن کی آیات کو نہیں مانتے، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کے لیے بدترین سزا ہوگی۔ اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض سری نشانیاں نمودار ہو جائیں۔ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو۔ یعنی قیامت کی جو نشانیاں ہیں، جو آثار ہیں، یا عذاب کی نشانی جب آ جائے گی، اس وقت پھر جو ایمان قبول کرتا ہے تو اس کا ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا کہ جیسے ایک رول ہے کہ 2+2 4 ہوتے ہیں، تو اگر نیک، ایک تو ایمان لے کر آنا اور دوسرا نیک عمل کرنا، یہ دونوں لازم ہیں۔ جیسے ایمان، اگر ایک بندے کا ایمان ہے، اسلام قبول کیا ہے اور ساتھ وہ نیکیاں کرتا ہے، تب ہی اس کی نیکیاں قبول کی جائیں گی، تب ہی 2+2 4 ہوں گے۔ اور اگر ایک بندہ ایمان نہیں لاتا، ایمان قبول نہیں کرتا، لیکن وہ دنیا میں اتنے اچھے کام کرتا ہے، وہ دوسروں کی کیئر کرتا ہے، جو اپنے سے مظلوم ہے ان کی لک آفٹر کرتا ہے، ان کا سہارا بنتا ہے، اپنے والدین کی رسپیکٹ کرتا ہے، باقی سب کچھ کرتا ہے، لیکن
اس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ مومن نہیں ہے، تو پھر دیکھیں کہ وہ 2+2 کی بجائے اس کی نیکیاں کیوں ہوں گی؟ 0 ہو جائیں گی، اس کی ویلیو 0 ہوگی۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک ایمان اور نیک اعمال یہ دونوں لازم ہیں، دونوں ہونے چاہیے۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یعنی گروپس بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں ہے، اور ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا۔ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ دیکھیں کہ اللہ کے رحیم ہونے کی ایک یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے، ایک بہت بڑی یہ آیت کہ من جاء بالحسنہ، اگر کسی نے ایک نیکی کی ہے تو اس کا ایک نیکی کا ریوارڈ کیا ہے؟ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اس ایک نیکی کے ایکول 10 ہیں، اور 10 سے بھی زیادہ، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم کہ جب 10 سے بھی بڑھا کے اللہ 700، جس طرح ایک بالی کے اندر دانا ہوتا ہے اور دانے سے پھر ایک بالی بنتی ہے اور اسے 700 تک کر دیتا ہے، اسی طرح نیکیاں جو ہیں وہ آپ کی جو نیت ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی جو انٹینشن ہوگی اسی پہ ڈیپینڈ کرے گا کتنی نیکیاں ملنی ہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ الف لام میم یہ ایک ورڈ ہے، بلکہ الف ایک لیٹر ہے، لام ایک لیٹر ہے اور میم ایک لیٹر ہے، اور ایک لیٹر پر یعنی الف کی 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں اور میم کی 10 نیکیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی یہ تو بتا دیا کہ ایک آیت پڑھنے، ایک آپ لفظ پڑھتے ہیں، ایک لیٹر پڑھتے ہیں، تو ایک لیٹر کے بدلے میں 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، دوسرے دیکھ لیں کہ سائیڈ پہ کہ جو کوئی برائی کمائے، جو کوئی برا کام کرے، اس کے بدلے میں اس کا ریوارڈ، اس کا جو سزا ہے وہ 10 نہیں ہے، بلکہ صرف فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهُ، صرف اسی کے برابر، اس کے ایکول ملے گی۔ اگر ایک برائی کی ہے تو اس کے بدلے میں اس کی جو گناہ ہے یا سزا ہے وہ ایک ہوگی۔ وَهُوَ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ یہ کون سا ہے؟ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھا راستہ، صراط مستقیم، دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین وہی دین جو شروع سے چلا آ رہا ہے، لیکن لوگوں نے جو اس میں ٹیڑھ کیا، جو ہیرا پھیر کی، جو چینج کیا، وہ لوگوں نے کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا دین اصل میں وہ مسلم تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو دیکھیں کہ جو شرک نہیں کرتے، جو کلمہ پڑھنے کے بعد، کلمہ کہنے کے بعد جو شرک نہیں کرتے، ھذا صراط مستقیم، یہی تو سیدھا راستہ ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت یعنی سب عبادات، ونسکی عبادات، میرا یعنی قربانی، ومحیاي میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے۔ کیا ہم اپنا مرنا، جینا، اٹھنا، جاگنا، کھانا پینا اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ یہ دیکھنا ہے کہ ان صلاتی، میری نماز کیا اللہ کے لیے ہوتی ہے یا کسی کو دکھاوے کے لیے تو نہیں ہوتی؟ میری عبادات، قربانی کرنا، میرا جو ہے عمرہ حج کرنا، دیکھیں کہ اس میں تو کوئی دکھاوا نہیں ہے، اس میں تو کوئی شو آف نہیں ہے۔ جب ہم قربانی کر رہے ہیں تو اس میں تو کوئی ہم دکھاوا تو نہیں کر رہے۔ کیا ہم عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہیں میں شو آف تو نہیں کر رہی۔ وَمَحْيَايَ، اور میرا جینا، میری زندگی میں تمام وہ امور آ جاتے ہیں، تمام وہ کام آ جاتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، اس میں کھانا پینا، آپ کی گھر کی ہر ایک روٹین، آپ کی زندگی کی روٹین، اس میں سب
اگر اللہ کے لیے ہو جائے، آپ کام کریں، آپ گھر کی صفائی کریں، کس کے لیے کریں؟ کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ حدیث میں آتا ہے الطہور شطر من الایمان، طہارت جو ہے، کلینلینس ہاف فیتھ۔ جب ہمارا یہ کنسپٹ ہوگا، جب ہمارا یہ مائنڈ ہوگا کہ صفائی جو ہے وہ ہاف فیتھ ہے، ہاف ایمان ہے، پھر آپ گھروں کو صاف کریں تو دیکھیں کہ آپ کو ساتھ ثواب بھی ملتا جائے گا۔ آپ نے اپنی نیت کو صاف کرنا ہے۔ جب آپ کھانا پکائیں، اس لیے پکائیں کہ میں اس کو کھاؤں گی اور میرے میں اسٹرینتھ آئے گی اور میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گی اور وہ دین سیکھیں گے، قرآن سیکھیں گے، اسے ایک اچھا انسان بنیں گے۔ میں کھانا پکا رہی ہوں، میں کھاؤں گی تو جس کے ذریعے سے مجھے طاقت آئے گی اور میں اللہ کے دین کا کام کروں گی، تو پھر آپ کا وہ کھانا بنانا بھی کیا ہوگا؟ باعث رحمت ہوگا، وہ ثواب ہوگا۔ اور ساتھ آپ اگر کھانا بناتے پکاتے ہوئے بھی آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، وظائف کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی نہ کوئی پڑھتے جائیں۔ تو اونچی آواز میں، اگر گھر میں کوئی آپ کو نہیں سن رہا، آپ اونچی آواز میں پڑھتے جائیں، ایسے جیسے آپ ورد کر رہے ہیں کہ اونچی آواز میں الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ، درود ہی پڑھنا شروع کر دیا کریں۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ آپ کا کوئی بھی کام کرنا، آپ آئرن کر رہی ہیں کپڑے، تو آپ اگر یہ ساتھ میں آپ نے تلاوت کر رہی ہیں، یہ وظائف کر رہی ہیں، تو وہ بھی آپ کا کام جو ہے وہ کیا ہوگا؟ باعث ثواب ہو جائے گا۔ تو دیکھیں کہ پھر آئے گا وہ محیا، پھر میرا جینا، واقعہ ہی آپ کا جینا پھر اللہ کے لیے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ ہوگا۔ وہ مماتی، اور میرا مرنا۔ اور ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ مرنے سے پہلے جب موت کا وقت آئے، تم تیرا نام لیتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے، لا الہ الا اللہ کرتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے موت آئے، تو وہ کتنی اچھی موت ہوتی ہے کہ جو اللہ کا نام لیتے ہوئے آتی ہے۔ آپ سنتے ہیں کہ فلاں امام نماز جماعت کروا رہا تھا تو سجدے میں موت آ گئی، کتنی پیاری وہ موت ہوتی ہے۔ تلاوت کرتے ہوئے موت آ جاتی ہے، قرآن کا دین سیکھتے ہوئے موت آ جاتی ہے، لوگ درس میں بیٹھے قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں، موت آ جاتی ہے، تو کتنی اچھی موت ہوتی ہے۔ وہ مماتی للہ، یعنی رمضان میں روزے کی حالت میں موت آ جائے تو وہ مماتی للہ، میرا مرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ رب العالمین، کون ہے؟ اللہ جو جہان والوں کا رب ہے، جو ساری مخلوق کا کریٹر ہے، وہ میرا رب ہے۔ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، اس جیسا اور ہے ہی کوئی نہیں، اس کی صفات میں، اس کی ایٹریبیوشن میں کوئی بھی اس جیسا ہے نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ ہم بھی یہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اپنا سر اطاعت کے لیے جھکا دیں، اللہ کی اطاعت کے لیے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور اپنا آپ کو اطاعت گزار بنا دے، اللہ کا بندہ۔ ہم اللہ کے سرونٹ ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کے غلام ہیں، کیوں نہیں ہم غلام؟ تو اس کے لیے غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو اس کا خالق، جو اس کا مالک کہے وہ کرتا جاتا ہے۔ آپ کے اگر سرونٹ لے لیں، آپ کی میڈ لے لیں، آپ نے گھر میں رکھی ہوئی ہے، آپ اس کو اچھی خاصی سیلری دے رہے ہیں، لیکن جب کام کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ نیکسٹ ڈور چلی جائے، آپ کے ہمسائی کے پاس چلی جائے، آپ کے ادھر ادھر چلی جائے، بازار میں چلی جائے، آپ کا کوئی کام نہیں کرے، آپ اس کو سیلری بھی دے رہے ہو، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کیا آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے کہ آپ گھر میں آپ نے کھانا بنانا ہے اور آپ میڈ کو واضح دے رہے ہیں کدھر گئی، پتہ چلا کہ وہ تو آرام سے نکل گئی ہے، یا پتہ چلے وہ تو نیکسٹ ڈور جا کے کام کر رہی ہے، وہ تو کسی اور کے کام میں لگی ہے، سیلری وہ آورز جو آپ پے کر رہے ہیں تو وہ آور کہیں اور دے رہی ہے، تو آپ کو تو اچھا نہیں لگے گا، اب تو آگ بگولا ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں کہ یہ وہ انسان، حالانکہ وہ بھی انسان ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن ہم غلام ہیں اللہ کے، ہم سرونٹ ہیں اللہ کے، کیوں نہ ہم اپنی زندگی اللہ کے لیے لگا دیں۔
یہ نہیں ہے کہ ہم بچوں کو نہ دیں، ہم کھانا نہ بنائیں، ہم گھر کی صفائیاں نہ کریں، ہم معاشرے کو نہ دیکھیں، ہم اپنے بہن بھائیوں کو نہ دیکھیں، سب کچھ کریں، لیکن آپ نے جیسے کہہ رہے ہیں کہ امبریلا ہوتی ہے انڈر شیڈو آف دا قرآن، قرآن کے سائے کے نیچے آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، ہر شخص جو کچھ کماتا اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو کیا اس کے گناہ آپ معاف کروا سکتے ہیں؟ قرآن پڑھا کے، اس کے لیے درود پڑھا کے، اس کے لیے وظائف کر کے آپ اس کے گناہ بخشوا سکتی ہیں، سپارے کروا کے لے کے؟ اللہ تعالیٰ تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں، وَلَا تَقْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار ہے، ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ اگر کسی نے برائی کی ہے تو اس کی برائی آپ پہ نہیں آئے گی، کسی نے اچھائی کی ہے تو اس کا اچھائی کی وجہ آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، الا یہ کہ اگر آپ نے اس کو رہنمائی کی دین کی طرف، اگر آپ نے اس کو گائیڈ کیا دین کی طرف، آپ نے اس کو مثلا ایک حافظ قرآن ہے، وہ قرآن سکھاتا ہے بچوں کو، تو وہ کیا ہے، وہ اس کا ذریعہ نجات ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک بچہ حفظ کر کے تو وہ اس کے لیے دعا کرے، اس کے لیے رحمت کی مغفرت کی دعا کرے، تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ اگر اس کے اپنے بھی کوئی گناہ ہیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آپ اگر قرآن سیکھتی ہیں، حدیث سیکھتی ہیں، آپ اپنی قرآن اور حدیث کوئی بھی بات آپ آگے شیئر کرتی ہیں، دوسروں کو بتاتی ہیں، آپ کے ذریعے سے کوئی اگر بندی نماز کی طرف آ جاتی ہے، نماز پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، دین کی طرف آتی ہے، تو گویا ایسے ہے کفاعلی ہی، حدیث میں آتا ہے من دلہ، جس نے کسی نے علی خیر، جس کسی نے دین کی طرف، خیر کی طرف کسی کی رہنمائی کی، اس کو گائیڈ کیا، فہو کفاعلی، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ خود کرنے والا ہے۔ تو اگر وہ بندی آپ کی وجہ سے نماز کی طرف، دین کی طرف آتی ہے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، صدقہ جاریہ آپ ہو سکتے ہیں کسی کے، لیکن جیسے قرآن پڑھ کے کسی کوئی فوت ہو گیا، قرآن پڑھ کے بخشوا رہے ہیں، اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے اپنے ماں باپ کا، اولاد اپنے والدین کا صدقہ جاریہ ہوتی ہے، کیونکہ ماں باپ نے اس کی تربیت کی ہوتی ہے، اچھی تربیت کرنے کی وجہ سے ماں باپ نے اس کو قرآن، سنت، غلط اور اچھے کی تمیز بتائی ہوتی ہے کہ رائٹ اینڈ رانگ کیا ہے، سب کچھ بتایا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے والدین جو ہے وہ اس کے بچے اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں۔ پھر آپ جو بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے صدقہ کرتے ہیں، تو وہ ایٹومیٹکلی ان کو ثواب ملتا جاتا ہے۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلاف کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کے جو دنیاوی لحاظ سے آپ کو کوئی سٹیٹس دیا ہے، آپ کسی برادری سے، کاسٹ سے ہیں، کوئی کہتا ہے میں ارائی سے ہوں، ہم کاسٹ کانشیس بھی بڑے ہوتے ہیں کہ فلاں ارائی ہیں، ارائی کہتا ہے اوئے میں تو بہت، اور یہ کیا ہے، یہ تو نائی ہے، یہ تو فلاں ہے، اور میں تو یعنی الگ الگ کاسٹ کانشیس ہم بڑے ہوتے ہیں۔ اسپیشلی پاکستان میں رشتے دیکھنے ہیں، بیٹی کا رشتہ کرنا ہے یا بیٹے کا کرنا ہے تو پہلے پوچھا جاتا ہے کہ اس کی کاسٹ کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، کس برادری سے ہے۔ تو برادری، یہ ساری چیزیں تو اللہ نے پہچان کے لیے بنائی ہیں۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اللہ نے تم کو جو لیڈ کلاس بنایا، مڈل کلاس، لوور کلاس بنایا ہے، اللہ نے درجات کس لیے دیے ہیں؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تم کو وہ آزمائے، آزمائش کرے، تمہارا ٹیسٹ کرے
کہ اگر دولت ہے، ایلیٹ ہیں آپ، تو کیا آپ اپنے پیسوں سے اللہ کے راستے میں کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، کسی بیوہ کو پوچھ رہے ہیں، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، لیا بلوا کو، تب آپ کی آزمائش ہوگی۔ اگر آپ ایلیٹ ہیں، اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کے راستے میں آپ دے رہے ہیں، دل کھول کے خرچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی ادھار مانگتا ہے آپ دے سکتے ہیں، آپ ان کو ضرور دیں۔ اگر آپ سے کوئی مانگتا ہے اس کو خالی ہاتھ نہ بھیجیں۔ تب یہ آزمائش ہے، آپ کا گھر، آپ کا بینک بیلنس، آپ کی سب چیزیں آپ کے لیے آزمائش ہیں۔ اگر کوئی غریب ہے پھر بھی آزمائش ہے، یہ نہیں کہ بات بات پہ کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، مر گیا ہونے کے باوجود اللہ نے رات کو وہ کھا پی کے سوتا ہے، اس کے باوجود وہ ناشکری کرتا ہے، انگریٹفل ہوتا ہے، پھر بھی یہ آزمائش ہے۔ فقیری کی حالت میں، غربت کی حالت میں وہ کتنا اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، کتنا اللہ کا گریٹفل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا ٹیسٹ کرے گا۔ آج اگر کھانے کو نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، گھر میں جو کچھ تھوڑا بہت ہے پکا لیں، لیکن یہ آج اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، اگر گھر میں فیملی میں آج کوئی گوشت نہیں آیا، چکن نہیں آیا، تو فون کر کے ماں کو بتانا، اماں آج تو مجھے گھر میں گوشت ہی نہیں تھا، کیا پکاؤں، کھانے کو کچھ ملا ہی نہیں۔ یہ ہوتی ہے ناشکری، یعنی بہو جو ہے وہ فون کر رہی ہے ماں کو کہ یہ ہو گیا، اور اس طرح سے۔ تو ان ساری چیزوں سے اگر آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے یا کچھ نہیں دیا، تھوڑا دیا ہے، اللہ کے ذمے ہے رزق دینا۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، تو اللہ ہر بندے کو، ہر بندہ کھا کے سوتا ہے، تو اگر ایک دفعہ اگر کوئی بھی کمی بیشی ہو گئی گھر میں تو اس کو برداشت کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانیاں کرے گا۔ یہ آزمائش ہے، سمجھ لیں اگر کبھی میرے حالات اونچ نیچ ہوتے رہتے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ آزمائش ہے، سمجھ لیں ٹیسٹ ہے اللہ کا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد صبر کرے۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا، یعنی بہت جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ رحم بھی کرنے والا ہے۔ یعنی ایک طرف سے جلدی میں اللہ تعالیٰ بہت جلد بھی اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی بھی آفت آتی ہے یا کوئی بھی، اللہ جلد فوراً، آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی کو فوراً پوچھ لیتے ہیں، فوراً اس کو سزا دے دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈیل دے دیتے ہیں، اللہ انسان معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الاعراف، سورہ اعراف جس کا مطلب ہے پرگیٹری، یعنی the place between the heaven and the hell۔ قیامت والے دن ایسے لوگ، ایک ایسا گروہ ہوگا جس کے اعمال ایکول ہوں گے، یعنی برائی والے بھی اور اچھائی والے بھی، گڈ ڈیڈز اینڈ بیڈ ڈیڈز ایکول ہوں گے، برابر ہوں گے، ایک نیکی کا یا ایک برائی کا فرق نہیں ہوگا، دونوں پلڑے برابر ہوں گے۔ اس وقت پھر کیا ہوگا کہ وہ لوگ اعراف میں، ایسی جگہ میں جائیں گے جس کا نام اعراف ہوگا، نہ تو وہ جہنم میں ہوگی جگہ، نہ وہ جنت میں ہوگی، یہ بٹوین ہوگی، اور وہ جنت والوں کو بھی دیکھ پائیں گے اور جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے۔ اور جنت والوں کو دیکھیں گے تو دیکھ کے تو ان کی نعمتیں اور ان کو جو جو اللہ تعالیٰ وہاں پہ رحمتیں کریں گے وہ ساری دیکھ کے تو وہ کہیں گے کاش ہم نے بھی اچھے اعمال کیے ہوتے اور ہم یہاں اس جگہ پہ ہوتے۔ اور جو جہنم کو دیکھیں گے، جب جہنمیوں کو دیکھیں گے، اور کچھ ایسے چہرے ان کو نظر آئیں گے جو کہ ان کے پہچاننے ہوئے ہوں گے، جو دنیا میں رہ کے ان کو جانتے ہوں گے، کوئی اپنا، کوئی سہیلی، کوئی بہن بھائی، کوئی یعنی جن کو وہ جانتے ہوں گے، اور وہ کہیں گے ہیں یہ تو دنیا میں بڑے اچھے عمل کرتا تھا، لیکن اب جہنم میں یہ کیوں آ گیا؟ میں نے تو بڑا سنا تھا یہ تو بڑی نمازیں پڑھنے والی تھی، یہ تو بڑی تہجد گزار تھی، پھر یہ جہنم میں کیوں آ گئی؟ تو وہ حیران ہوں گے کہ یہ کیوں آئے۔ تو ان کا تذکرہ آپ آگے پڑھیں گے کہ یہ پھر کیسے کیسی نعمتیں دیکھیں گے اور کیا کیا کہیں گے۔ تو اللہ ہمیں جنتیوں میں شامل فرما دے۔ اپنے لیے اس میں دعا کریں کہ اللہم، اے اللہ ہمیں جنت
الفردوس جو لوگ جائیں گے اس میں شامل فرما دے. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اے اللہ ہم جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. جتنے ہمارے فوت ہو گئے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. آپ کو پتہ ہے جنت کے بھی درجے ہوتے ہیں، جنت کے بھی درجے ہوتے ہیں. جیسے آپ کوئی گھر ہے، اس کے نیچے گھر ہے، جیسے بیسمنٹ ہے اور فلور ڈیفرنٹ فلورز ہوتے ہیں، ایک بلڈنگ کے کئی فلورز ہوتے ہیں، اور ہر ایک کے الگ الگ جو ہے وہ بنے ہوتے ہیں، ڈیزائننگ الگ الگ ہوتی ہے، تو آسائشیں الگ الگ ہوتی ہیں. تو جنت الفردوس جو سب سے اوپر ہوگا اور ہر چیز دیکھ رہا ہوگا، تو اللہ ہمیں اس میں شامل فرما دے. سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد، حروف مقطعات ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے. کتاب انزل الیک، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو. یہ کتاب جو تم پر نازل کی گئی ہے اس کے بارے میں تم پر کوئی بھی جھجک نہ ہو. اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی اور ایمان والے لوگوں کو یاد دہانی ہو. یعنی یہ قرآن جو ہے، جب ہم دیکھیں کہ ہم پڑھا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے قرآن پڑھا ہے، لیکن جب آپ کسی کی بات کسی سے سنتے ہیں نا، قرآن کا تذکرہ سنتے ہیں یا کوئی آیت یا کوئی حدیث سنتے ہیں، جب آپ کسی سے جیسے آپ میرے سے سن رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ، تو یہ یاد دہانی ہوتی ہے. آپ نے پڑھا ہوتا ہے، سنا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک آپ کو اچھا لگتا ہے جب آپ کسی اور سے سنتے ہیں، ایک ڈیفرنٹ وے سے سنتے ہیں، تو یہ پھر انسان کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے. تو گویا آپ اپنے ایمان کو ریفریش کرنے کے لیے آپ کسی سے بھی سنیں یا آپ دوبارہ بار بار پڑھتے ہیں تو آپ کا ایمان جو ہے وہ تازہ رہتا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم، لوگو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو. ماں ایک بچے کو نصیحت کرتی جائے وہ پھر بھی برے کام کرے، بیڈ ڈیڈز کرتا جاتا ہے، ماں سمجھاتی جائے، پھر کیا کہے گی؟ بیٹا میرا کام ہے آپ کو نصیحت کرنا، لیکن کم ہی مانتے ہو تم میری بات. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انداز یہاں پہ ہے. قلیلا ما تذکرون، اتنی نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے، اتنا کچھ بار بار بتایا، پھر اللہ کو پتا ہے کہ تم لوگ کم ہی ہو کہ جو سیدھے راستے کی طرف آتے ہو، نصیحت کو ماننے والے کم ہی ہو. اور اگر ہم دیکھیں کہ نصیحت کو اگر ہم کم ماننے والے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو رکھیں کہ من نصیحت کو ماننے والے، ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ اچھے کام کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، برائی کو فالو کرنے والے، برائی کی طرف چلنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں. تو کم لوگ ہی اٹھ کر اگر یہ کام کریں کہ ہر بندہ دین پھیلانے لگ جائے، ہر بندہ جو کچھ سنا سیکھا سکھایا وہ آگے پھیلانے لگ جائے، تو انشاءاللہ پھر آپ کا کام جو ہے امر بالمعروف ہوتا رہے گا. آپ کو اللہ تعالیٰ پھر اس بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ دنیا میں آپ نے رہ کے کیا کیا، آپ نے اپنا ٹائم اتنا ملا تھا تو کہاں خرچ کیا. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا. کیا ہوتا تھا؟ اچانک سوئے ہوتے اور عذاب آ جاتا، یا پھر دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب وہ آرام کر رہے تھے. تو دو طرح کا یہاں بتا دیا، دو کیٹیگریز کہ عذاب کی، کہ دو طرح کا عذاب، ایک تو اچانک آتا ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، یا پھر دن دہاڑے پتہ، یعنی صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت عذاب آتا ہے. جب ہمارے عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے. بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں گے، یعنی پوچھیں گے، کوسچن کریں گے جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہوں نے اس کا کیا جواب ملا. کیا ہم اس کو اللہ تعالیٰ کو جو پوچھیں گے، کوسچن کریں گے، کیا ہم اس کے لیے ریڈی ہیں؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کیا ہے جو دن آنے والا ہے؟ اور کوئی کسی کو نہیں پتا کہ وہ دن کب آ جائے گا،
کتنی جلدی آ جائے گا ہمیں نہیں پتا. لہٰذا یہ نہ کہیں کہ چلیں کر لیں گے، پڑھ لوں گی جب مجھے ٹائم ملے گا، پڑھ لوں گی ابھی نہیں، کوئی سال بعد میں سٹارٹ کروں گی، ابھی تو میں اپنے بزنس میں ہوں، بزی ہوں، ابھی تو میں میرے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی ان کے ساتھ بزی ہوں. تو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ کیا مجھے پتا ہے کہ میں کب اللہ تعالیٰ بلا لے؟ کوئی کسی کو نہیں پتا. اس لیے اس دن کے لیے جب اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں عمر دی تھی، میں نے تمہیں جوانی دی تھی، تم نے وہ کہاں صرف کی، جوانی کی عمر کا کیسے گزاری، کیا سو کے گزار دیا، کیا صرف بچوں کے ساتھ ہی لگے رہے، صرف بچوں کو پالتے رہے، کوئی دین نہیں سیکھا، کوئی پتہ نہیں چلا کہ قرآن میں ہے کیا، قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیا صرف گھر کی صفائیاں کرتے ہی لگی رہے، صفائیوں میں ہی لگے رہے، کیا گھر کو ڈیکوریشن کرنے میں ہی لگے رہے، کیا آپ صرف اپنا بزنس چمکانے میں لگے رہے؟ یہ ساری اللہ نے کوسچن کرنا ہے. پھر اللہ کہے گا میں نے تمہیں مال دیا تھا، تم نے کہاں خرچ کیا؟ کیا ہمارے پاس اس کا جواب دے سکیں گے؟ اللہ نے ہمیں جو مال دیا کہاں خرچ کیا، وقت دیا، ٹائم دیا، کہاں خرچ کیا، ہم نہیں بتا سکیں گے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے. آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، یعنی ہم جو بھی انہوں نے کیا ہوگا تو وہ ہم ان کے سامنے پیش کر دیں گے کہ دیکھو یہ پورا ایک رجسٹر آ جائے گا، آپ کی پوری ایک مووی بنی ہوگی، سامنے آ جائے گی کہ یہ آپ نے کیا. والوزن یومئذ الحق، اور وہ وزن اس روز عین حق ہوگا، یعنی وہ جو نامہ اعمال ہوگا، جو بھی کام کیے ہوں گے، جو رجسٹر ہوگا، وہ بالکل جیسے آپ نے ایک ایک بات اس پہ لکھی ہوگی، کیونکہ فرشتے بیٹھے لکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے. تو کون فلاح پائے گا؟ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے. تو انسان جو ہے نا جب رجسٹر دیکھے گا، ایک ایک اس کے کرتوت اس پہ لکھے ہوں گے، ہکا بکا رہ جائے گا، ہائے یہ تو میں نے پوشیدہ، یہ تو میں نے چھپ چھپ کے کیا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اللہ کیسے پتہ چل گیا؟ آج ساری دنیا کے سامنے میرے راز فاش ہو رہے ہیں. آج تو میرے اپنے راز جن والدین سے چھپ چھپ کے میں نے کیے وہ کام، میں نے اپنے بہن بھائیوں سے، میں نے اپنے محلے والوں سے، اپنے باقی رشتہ داروں سے میں نے تو چھپ کے کیے. میں تو کہتا تھا میری ناک ختم ہو جائے گی، میرا عزت ختم ہو جائے گی اگر یہ معاملہ میرے غیروں کے سامنے آیا تو، میرے والدین کو میری اس برائی کا پتہ چلا. آج قیامت کے دن جب پوری ایک کہہ لیں کہ ایک سین چل رہا ہوگا اور اس وقت ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی، امت کی سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ انسان تو وہیں پہ مٹی ہو جائے گا. لیکن اللہ مرنے بھی ایسے نہیں دیں گے. والوزن یومئذ الحق، لیکن وہ لوگ خوش ہوں گے جن کے اعمال بھاری ہوں گے، جن کے اعمال زیادہ ہوں گے، برائیاں کم ہوں گی. فاولئک هم المفلحون، اللہ کہتے ہیں یہی فلاح پانے والے ہیں. ومن خفت موازینہ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے. یعنی نیکیاں کی تھوڑی سی، نمازیں پڑھی صحیح نہ پڑھی، قبول ہوئیں کچھ نہ ہوئیں، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے. ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، یعنی آرام کے لیے سامان مہیا کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہو، تم لوگ کم ہی گریٹفل ہوتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، اس پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جیسے بنایا اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ انسان کو کیسے پیدا کیا. سب سے پہلے تو انسانوں کو بنایا، پھر صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ، یا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا بتا رہے ہیں. تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ جن تھا، پھر اتنی عبادت گزار تھا، اتنی عبادت کی تھی کہ یہ
शैतान से इंसान यानी फरिश्तों में क्वालिफाई हो गया कि फरिश्तों की साफ में आ गया, इतनी इसने इबादत की, इतना ये यानी हर बात की को मानता था, सुनता था। फिर जब अल्लाह ने कहा कि अब सजदा करो, तो ये भी नहीं है कि बहुत आप जब पढ़ लिख जाएं और मगरूर हो जाएं, तकब्बुर आ जाए, तो फिर समझ लें कि आपका वो पढ़ा लिखा होना, तकब्बुर जब करेंगे सब जाया हो जाएगा, जैसा कि शैतान ने तकब्बुर किया। जब सजदे का कहा गया तो उसने क्या कहा कि नहीं। क्यों? उसने कहा कि नहीं मैं नहीं करूंगा, आई एम सुपीरियर, मैं तो बड़ा इनसे बड़ा आला हूं, मैं तो सजदा नहीं करूंगा। और फिर अल्लाह ताला ने उसको क्या किया, उसको डिसमस कर दिया, उसको वो जो रुतबा था वहां से दुदकार दिया। क़ाल मा मनअक अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुका, पूछा तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझको हुक्म दिया था। बोला मैं उससे बेहतर हूँ, आई एम सुपीरियर, मैं कैसे सजदा कर सकता हूँ, मैं तो फरिश्ता हूँ, तूने मुझे मट्टी आग से पैदा किया और इसे मट्टी से। फरमाया अच्छा तो यहां से नीचे उतर, तुझे हक नहीं है कि यहाँ बड़ाई का गुमंड करे, फखर करे, ततकब्बरा तकब्बुर करे, इस जन्नत में रह के तू तकब्बुर करे, तो यहां से तू अलाउ नहीं है यहाँ रहे। यहां से फिर क्या हुआ, जन्नत से उसको निकाल दिया गया, उसको दूर भेज दिया गया। फखरुज इन्नका मिनस्सागिरीन, दर हकीकत उन लोगों से है जो अपनी जिल्लत चाहते हैं, वो लोग जो डिसमिस हैं, जो जिल्लत चाहते हैं तो उनमें है। फिर दुदकार दिया गया उसको, काल अंधिरनी इला यौम युबासून, बोला मुझे उस दिन तक मोहलत दे जबकि सब ये दोबारा उठाए जाएंगे। फरमाया तुझे मोहलत है। बोला अच्छा तो जिस तरह तूने मुझे गुमराही में मुब्तला किया, मैं भी अब तेरी सीधी राह पर इन इंसानों के घात में लगा रहूंगा, आगे और पीछे। अब आ गया वो दुश्मनी पे, पूरी दुश्मनी, लोगों के पास आऊंगा, घात लगा के बैठूंगा, जैसे कोई इंसान शिकार करने के लिए घात लगाता है, ऐसे देखूंगा कब मुझे मौका मिलता है, आगे और पीछे, आगे आऊंगा और पीछे, दाएं और बाएं, हर तरफ से इनको घेरूंगा। और तो उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएगा, यानी अब देखेंगे जो शुक्रगुजार होंगे, जो तेरे नेक बंदे होंगे, उनको मैं इस रास्ते से खींचूंगा, उनको नेक रास्ते से मैं हटाऊंगा। काल खुरुज मिनहा मज़ऊमम मदहूरा, फरमाया निकल जा यहाँ से जलील और ठुकराया हुआ, यकीन रख के इनसे जो तेरी पैरवी करेंगे तुझ समेत उनसे जहन्नम को भर दूंगा। और ए आदम, तू और तेरी बीवी दोनों इस जन्नत में रहो जहां जिस चीज को तुम्हारा जी चाहे खाओ, मगर इस जन्नत के इस दरख्त के पास ना फटकना वरना जालमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उनको बहकाया ताकि उनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से छुपाई गई थी उनके सामने खोल दें। उसने उनसे कहा तुम्हारे रब ने तुम्हें जो इस दरख्त से रोका है इसकी वजह इसके साथ सिवा कुछ नहीं कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ या तुम्हें हमेशगी की जिंदगी हासिल ना हो जाए। बहकार है ना, हर बंदे को जो अगर जो जिस टाइप का होगा उसको उसी तरह से जाके बहकाएगा कि तुम कहीं इतने नेक हो, अच्छा नमाज अब क्या जरूरत है तहज्जुद पढ़ने की, तुम तो पहले इतनी नमाजें पढ़ते हो। ये है अंदाज उसका कि अब तुम यानी इसलिए अल्लाह ने तुम्हें मना किया है दरख्त के करीब ना जाओ, इसका फल ना खाना, कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ या तुम्हें हमेशा की जिंदगी हासिल ना हो जाए, इसलिए अल्लाह ताला ने मना किया है। ये खाओगे ना तो हमेशा रहोगे। वक़ासमहुमा, उसने कसम खाकर उनसे कहा मैं तुम्हारा सच्चा खैर ख्वाह हूँ। देखें कि उसने वल्लाह तल्ला, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि क्या है, मैं सच बोल रहा हूँ। तो देख लें कि कभी खैर ख्वाह भी हमारे पास कभी ऐसे भी आते हैं कि बहुत कस्में खाते हैं, तो जो ज्यादा कस्में खाने वाले होते हैं उन पे कम ही इतबार करना चाहिए। फदल्लाहुमा बिगुरूर, इस तरह धोखा देकर वो इन दोनों को रफ्ता रफ्ता अपने ढब पर ले आया, यानी वो जो धोखा था उस पे ले आया। आखिरकार जब उन्होंने इस दरख्त का मजा चखा तो उनके सतर एक दूसरे के सामने खुल गए, राज फाश हो गया और अपने जिस्मों को जन्नत के पत्तों से ढांकने लगे। तब उनके रब ने उन्हें पुकारा, वो जन्नत के पत्तों से अपने आप को यानी ढांप रहे थे, छुपा रहे थे
کیونکہ یہ جو لباس ہے یہ ایک شرم ہوتی ہے، اس سے حیا ہوتی ہے. تو اگر لباس ہی صحیح نہیں ہوگا تو پھر شرم اور حیا ختم ہو جاتی ہے. تو حیا کے مارے، وہ شرم کے مارے اپنے جسم کو ڈھانپ رہے تھے جنت کے پتوں سے. کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، غلطی ہو گئی. یہ نہیں کہا کہ غلطی ہو گئی چلو کوئی بات نہیں. نہیں، آپ پھر ساتھ بولے ہم نے گناہ کیا ہے، اب معافی مانگ رہے ہیں. اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. یہ دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو یہ دعا بھی ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اس کو بھی، کہ غلطی خطا ہم ہر روز کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے رہا کریں. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، رہا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے. اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے، اور اسی میں تم کو آخر کار نکالا جائے گا. اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو. ہم اپنے بچوں کو کیسا لباس پہناتے ہیں؟ ہمارے لیے بھی ہے کہ شرمیں جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو. اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. بہترین لباس کیا ہے؟ اللہ سے ڈر جانا. لباس پہننا ہے، کوئی بھی لباس پہنے اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ میرا جسم جو ہے یہ کوئی اور کسی کو نظر نہ آئے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لباس نہیں تھا، وہ لوگ ننگے رہتے تھے، ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کا تو جنت میں ہی ان کو شرم آ رہی تھی جب اتارا گیا، اور اس کے بعد پھر جب دنیا میں آئے تب بھی لباس تھا. تو یہ غلط ہے. یا بنی آدم، یعنی جو کہتے ہیں نا سٹون ایج میں ایسا تھا، کچھ ایسے لوگ ننگے رہتے، ایسا کچھ نہیں تھا. یا بنی آدم، اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے، اور وہ اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ان شیطان کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا کہ تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل امر ربی بالقسط، اے نبی ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص رکھ کر جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے، یعنی قیامت والے دن تمہیں اٹھایا جائے گا. فریقاً ہدا وفریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک گروہ تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، ایک گروہ کو تو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی ہے. دوسرا گروہ جو ہے وہ گمراہ ہو گیا کیونکہ انہوں نے خدا کے بجائے شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں. اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو، یعنی مسجد میں جاؤ اچھا لباس پہنو، عبادت کرنے لگو اچھا لباس پہنو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس کھانے پینے کو ہے، پہننے کو ہے تو صحیح کپڑے نہ پہنو، نہیں، زینت بناؤ، تیار ہو لیکن گھر میں، تیار ہو گھر میں، اور اگر تیار ہو تو پھر لوگ غیر محرم آپ کو نہ دیکھیں. اس طرح سے تیار ہو
یہ نہیں ہے کہ تیار ہو کے اللہ نے یہ کہا کہ زینت بنائیں، آپ مسجد میں جاتے ہوئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھا خاصا تیار ہو کے میک اپ کر کے دوپٹہ گلے میں ڈال کے اور آپ مسجد میں عید کے لیے جا رہے ہیں، عید نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کہ ایسے عید نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ کہ اللہ نے یہ کہا کہ کل کو یہ نہ کہہ دیں زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس جو ہے زینت کریں، پرفیوم لگائیں، اچھی طرح سے پرفیوم لگا کے جائیں، جب جائیں تو لوگ آپ کے ادھر ادھر سے دیکھتے رہ جائیں کہ یہ کون گزر رہی ہے اور اتنی خوشبوئیں آ رہی ہیں اور اتنی اسمیل آ رہی ہے اس سے. نہیں، یہ زینت نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ لباس آپ کا پاک ہو، آپ کا لباس گندگی سے صاف ہو، صاف ستھرا آپ کے کپڑے ہوں، پاک ہوں. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ، اللہ نے کہا ہے انجوائے کرو، اچھا کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور کھاؤ پیو، وَلَا تُسْرِفُوا اسراف نہ کرو، حد سے نہ گزر جاؤ. تو اسراف جو ہے حد سے گزرنا ہر کام میں، کوئی بھی کام ہے آپ دیکھ لیں کہ کھانے پینے میں ضائع نہ کریں. اگر فوڈ ہے بچ گیا ہے اس کو ضائع نہ کریں، اس کو بن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کیا کرتے ہیں، بن میں ڈال دیتے ہیں، جو بچ گیا پلیٹوں میں اس کو بن میں ڈال دیا. بن میں ڈالنے کی بجائے پہلے تو بچوں کو تلقین کرے اتنا ڈالیں جتنا کھانا ہے، بعد میں اور لے لیں، 2 دفعہ لے لیں، 3 دفعہ لے لیں، تھوڑا تھوڑا دیں، خود ڈال رہے ہیں تھوڑا ڈال کے دیں. لیکن اگر بچ گیا ہے تو اس کو بن کی نظر نہ کریں، ان کو الگ سے ایک چھوٹا بیگ بنائیں، ایک الگ بن رکھیں، اس میں ڈال کے وہ برڈز کو ڈالیں، پرندوں کو ڈالیں، وہ بیچارے بھوکے پھرتے رہتے ہیں ان کو ڈالیں. اسراف نہ کریں، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. انہ لا يحب المسرفین، حد سے بڑھنے والے، چاہے وہ دین ہو، دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا، دونوں معاملے میں اسراف سے کام نہیں لینا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا؟ یعنی زینت جو ہے آپ بنے سنورے، کس نے اپنے لیے حرام کیا ہے؟ یعنی کچھ لوگ تو مذہب کچھ ہے، یعنی جیسے عیسائیوں میں تھا کہ جو کرسچن ہیں ان کے پریسٹ ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں، صرف ایک طرح کا لباس پہن کے رہتے ہیں، جو اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، راہب ان کے، تو وہ ایک طرح کا وائٹ لباس پہن کے رہتے ہیں. ان کی جو وہ سسٹرز ہوتی ہیں ان کے بھی ایک طرح کا لباس ہوتا ہے. اللہ نے تو حرام نہیں کیا ان کے لیے رنگ پہننا، اللہ نے تو حرام نہیں کیا اس طرح سے. تو یہ یہاں سے معنی ہے کہ ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی ہیں. کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی. دنیا میں آپ کریں، آپ اپنے آپ کو بنائیں سنواریں، لیکن پھر وہی بات کہ جو ایسا لباس پہنے جس سے آپ کی زینت دوسروں تک واضح نہ ہو. آپ میک اپ کریں لیکن آپ حجاب میں، پردے میں رہ کے کریں. اب دیکھیں کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ میک اپ کیا ہے تو کم از کم آج کل ہمارے لیے تو آسانی ہے، ماسک نکلے ہیں، ماسک لگا لیں. آپ باہر نکل رہے ہیں جو پردہ نہیں کرتی تو وہ کم از کم اپنا منہ چھپانے کے لیے ماسک لگا لیں، اور جہاں غیر محرم نہ ہوں، عورتیں ہوں تو وہاں اتار لیں. اور قیامت کے روز تو خالصتاً اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے بنائی ہوں گی. اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں. اللہ نے کیا چیزیں حرام کی ہیں؟ پہلے لسٹ جو کھانے پینے والی تھی وہ بتا دی. اب دیکھیں کہ اللہ نے کیا حرام کی ہے. بے شرمی کے کام، فحش، بے شرمی کے کام. اب دیکھیں بے شرمی کے کام کیا ہے، اس میں باتیں بھی آ جاتی ہیں، اس میں لباس بھی بے شرمی کا آ جاتا ہے کہ جس میں ایسا لباس ہاف سلیو پہنے، شرٹ، آج کل ایسی ایسی شرٹس نکلی ہمارے مسلم جو کو بھی پہنتے ہیں تو دیکھ کے شرم آتی ہے. اور پینٹس آج کل وہ جو نکلی ہوئی ہیں کہ کٹی ہوئی ہوتی ہیں، سوراخ ہوتے ہیں اور ایسے پہنی ہوتی ہیں، ہمارے مسلم میں آج کل یہ عام کلچر ہے. تو ایسا لباس جو جس سے بے شرمی ظاہر ہو وہ، اور اس میں آپ یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ کون سی زبان سے بات کر رہے ہیں. ہمارے بچے آج کل ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہاں سے سیکھ آتے ہیں. ایسی ورڈنگ ہوتی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، خواہ کھلے ہوں یا چھپے.
کھلی بات کریں یا چھپا کے کریں، یا کسی سے بے حیائی کریں تو چھپ کے کریں، فرینڈ شپ کریں چھپ چھپ کے کریں یا ظاہری کریں، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی. اگر حق ہے، کوئی بات لڑائی کسی نے کی، کوئی جھگڑا ہوا، آپ نے وہاں پہ زیادتی اگر ہو رہی ہے تو اس کے خلاف آپ نے گواہی دینی ہے. اور یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اس نے فرمائی ہے. اب دیکھیں کہ کوئی ایسی چیزیں ایسی بات کا پتہ نہیں ہوتا، جب کم علم ہوتا ہے، نالج کی کمی ہوتی ہے، تب کیا کہا جاتا ہے؟ ہر بات اچھا یہ کہاں سے پتہ چلی؟ اللہ نے کہی، قرآن میں آیا ہے. قرآن میں آیا ہی نہیں ہوتا، حدیث میں آیا ہے. یہ حدیث جیسے عام حدیث بن چکی ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. کوئی حدیث ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں لوگوں کو عام ہے. عام بڑے بڑے اسکالر جو ہیں جب بات کرتے ہیں تو یہ جو بڑے بڑے مفسر کہہ لیں، مفسر نہیں بلکہ یہ لیکچرر ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں کہ علم کی فضیلت کی بات، تو علم حاصل کرو خواہ چین جانا پڑے. حالانکہ کوئی حدیث ایسی نہیں ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے. پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بر کی تخیر اور تقدیم نہیں ہوتی، ایک گھڑی بھی پہلے یا بعد میں نہیں ہوتی. اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا. جو چاہتا ہے کہ قیامت والے دن اس پہ کوئی کسی قسم کا خوف نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو کہ ہائے میرے نامہ مال پتہ نہیں ہلکے ہوں گے بھاری ہوں گے، میرے ساتھ کیا فیصلہ ہوگا، میں جنت میں جاؤں گی جہنم میں جاؤں گی، کوئی غم نہیں ہوگا. کن پر؟ اگر کوئی چاہتا ہے کہ قیامت والے دن میں پرسکون ہوں، حشر والے دن میں پرسکون ہوں، تو کیا کرنا ہے؟ آیات پر عمل کرنا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے. یہ 3 کام کریں گے. اللہ فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، وہی اہل دوزخ ہوگے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور تکبر کریں گے. ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے. ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے. اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہے تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کے بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، یعنی سب چلے گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے ہم واقعہ ہی منکرین حق تھے. اور ایک گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا اگر ہم قابل الزام تھے تو تم ہی کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو. یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے. ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. مجرموں کو ہمارے ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے. یعنی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں اور اس کے مقابلے میں سرکشی کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. جس طرح کے سوئی کے ناکے سے کون داخل نہیں ہوئے گا؟ کوئی سوئی کے ناکے سے کوئی اونٹ داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں گزر سکتا. اسی طرح جو آیات کو جھٹلانے والے ہیں وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے. لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا ہے. اوڑھنا یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں. اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی، جو نفرت ہوگی، اسے ہم نکال دیں گے.
ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ تعریف خدا کے لیے ہے جس نے ہمیں راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے، اگر ہمارا خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت ایک پکار آئے گی، ایک آواز آئے گی، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان کے اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا ہے جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے۔ اب دیکھیں کہ جنت اور جہنم، حالانکہ جنت اتنی بڑی ہے، زمین و آسمان سے بھی بڑی، اسی طرح جہنم بھی، لیکن ان کی آوازیں دیکھیں کیسے پہنچے گی۔ اللہ کا یہ نظام ہوگا، جیسے لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے، آپ کوئی بھی آواز جنت والے جہنم والوں سے بات کرنا چاہیں گے تو ان کو آواز چلی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا سسٹم ہے۔ کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ اب وہ ان سے پوچھیں گے، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا نا کہ نیک اعمال کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، والدین کی نافرمانی نہ کرو، ہم نے تو اس کے مطابق، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ تم ہی فلاح پانے والے ہو، تو ہم نے تو فلاح پا لی ہے۔ اب تم بتاؤ، ہم تو کامیاب ہو چکے ہیں، ہمیں تو جنت مل گئی ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا کہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اب ہم تو اس جنت میں آ گئے ہیں۔ اب تم بتاؤ، کیا اللہ نے تمہارا جو وعدہ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا، کیا وہ پورا ہو گیا؟ قالوا نعم، وہ بڑا آرام سے کہیں گے جی ہو گیا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا، ایک آواز آئے گی، کوئی کال کرے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر، کیونکہ وہ جہنم میں ہوں گے۔ جنتیوں کے لیے کیا ہوگی؟ جنتیوں کو کیا پکارنے والا دے گا کہ تم نے جو نیک اعمال دنیا میں رہ کے کیے اس کا بدلہ تمہیں مل گیا۔ ان کے لیے، جہنمیوں کے لیے کیا ہوگا؟ لعنت بھیجیں گے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کے منکر تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اور حائل ہوگی، ایک والاعراف، یعنی دیکھیں کہ یہاں پہ آیا نمبر 46 جو ہے، اعراف کا ذکر آیا ہے کہ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، تو ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا جس کی بلندیوں، یعنی اعراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے، ایک دیوار حائل ہو جائے گی جنتیوں کے اور جہنمیوں کے درمیان، اور اس دیوار پر، اس جگہ پہ جو اونچی جگہ ہوگی وہاں پہ اس کا نام کیا ہے؟ اعراف۔ تو یہ سورت کا نام بھی اعراف ہے، جو اسی آیت سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ یہ ہر ایک کو اس کے قیافہ سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر۔ اب یہ جب درمیان میں بیٹھے ہوں گے، دونوں کو دیکھ رہے ہوں گے، تو جنت والوں کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔ جو اعراف میں بیٹھے ہوں گے نا، جن کا آپ بتایا تھا کہ اعراف کیا، کون سے لوگ ہیں؟ جن کے اعمال برابر ہوں گے، نیکیاں اور برائیاں دونوں ایکول ہوں گی، تو وہ لوگ پھر اعراف کے مقام پر ہوں گے۔ اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پڑیں گی تو کہیں گے اے رب، ہم ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے، ہمیں ان میں داخل نہ۔ ان کو جنت کی ہوپ ہوگی کہ اللہ ہمیں جنت میں بھیج دے گا، لیکن جہنم کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ ہمیں ادھر نہ بھیجنا۔ ونادى اصحاب الاعراف، پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے، ہائے یہ تو میری سہیلی فلاں تھی، ہائے یہ تو میرا بڑا بھائی لگ رہا ہے، ہائے یہ تو میری ہمسائی ہے۔ یعنی وہ پہچان لے گا، ان کی علامتیں سے پہچان کے دیکھ کر وہ کیا کہیں گے؟ آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے، اور نہ وہ سارا ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ ان بڑی شخصیتوں میں اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں جن کو آپ دنیا میں بڑا اچھا، جن کو آپ فالو کرتے ہیں، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیڈر ہیں، ان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، جن کو آپ اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، آج ان کو فالو کرتے ہیں، تو دیکھیں کہ ان شخصیتوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہاں یہ تو وہ لوگ، وہ شخص ہے جس کے اتنے فالوورز تھے، دنیا میں اتنے 1000 فالوورز تھے، اب کیا ہوا؟ فیس بک پہ تو اس کی بڑی واہ واہ تھی، لوگ تو بڑا سمجھتے تھے کہ یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، یہ تو لوگوں کو، یہ تو بڑی چیریٹی میں کیا کرتا تھا، یہ تو بڑا اچھے کام کیا کرتا تھا، اب یہ کیسے آ گیا؟ ہؤلاء الذین،
کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت سے کچھ بھی نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جو جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج ہے، اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو۔ دوزخ کے لوگ کن سے کہیں گے؟ جنت والوں سے آواز دیں گے کہ افیضو علینا من الماء، تھوڑا سا پانی ہمیں ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ کیا جواب دیں گے؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، دونوں چیزیں اللہ نے تم پر یعنی کافروں پر حرام کی ہیں۔ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا، دنیا میں تو تم کیا کرتے تھے؟ دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا، ادھر کام کیا، ادھر پکچر لی، سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، یا دین کا مذاق اڑایا، اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا، اللہ فرماتا ہے آج ہم بھی انہیں اسی طرح بلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات بھولے رہے، یعنی دنیا میں رہ کے قیامت کو بھول گئے تھے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ اللہ کہیں گے آج ہم بھی بلا دیتے ہیں ان کو۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے، یعنی اس کتاب میں پوری ڈیٹیل ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ کچھ ہم جو پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے بنائے تھے آج ان سے ختم ہو گئے۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، اور جو رات کو دن پر چڑھا ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ خبردار رہو، اسی کی خلق اور اسی کا امر ہے، یعنی اسی کا پیدا کرنا اور اسی کا حکم ہے۔ بڑا برکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، دعو ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ کو پکارو رو رو کر یا چھپ کے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ اللہ کو پکارنا ہے ڈر کے ساتھ، یعنی ڈر کیا ہے کہ وہ اللہ جبار ہے، طمع کیا ہے؟ ہوپ ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے معاف کرنے والا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے۔ رحمت سے مراد یعنی بارش سے پہلے اللہ تعالیٰ خوشگوار ہوائیں بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں می برسا کر اسی مری ہوئی زمین سے اس طرح طرح کے پھل نکال لیتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ بنجر زمین کو بارش برسا کر اس کو وہاں پہ اس کو سرسبز کر دے، اس سے زمین سے پھل فروٹ نکلیں، اسی طرح مردہ کو اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اسے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ جو زمین اچھی ہوتی ہے، جو لوگ اچھے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، وہ اپنے رب کے حکم سے ایمان لاتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں اور خوب پھل دیتے۔ خوب پھل کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ دوسرے لوگوں کو اس سے اچھائی پہنچتی ہے، وہ دوسرے لوگوں کے لیے اچھائی پہنچانے والا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اور جو زمین خراب ہوتی ہے اسے کیا ناقص ہی پھل آتا ہے۔ جو انسان برائی کرنے والا برا ہے اسے بری چیز ہی آئے گی۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔
اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم صریح گمراہی میں ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا ہے برادران قوم میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ ہیں۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ یعنی بے عقل کہہ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کہا تھا کہ آئی کیو لیول تمہارا کم ہے، تم بے عقل ہو۔ اس نے کہا ہے برادران قوم میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، میرا آئی کیو لیول کم نہیں ہے بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ آج ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو ان کو تو دین جانتے ہیں، صرف یہ تو عالم ہے، یہ تو حافظ ہیں، تو کیا عالم جو کام ہے، تمہارا کام جو دینی لوگ ہیں اسکالر، ان کا کام صرف قرآن سکھانا، حدیث سکھانا ہے، باقی دنیا کا کام کوئی نہیں یہ کر سکتے، باقی اور نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا آئی کیو لیول کم ہوتا ہے۔ یہ دین تو دنیا تو پڑھے نہیں ہوتے، ان کے پاس تو ڈگریاں ہوتی نہیں ہیں۔ یہ حالات ہیں آج کل ہمارے بھی۔ ابلغکم رسالات ربی، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ یعنی تم حیران ہو اس بات پہ کہ تمہاری ہی قوم کے ایک آدمی کے پاس اللہ کی ایک کتاب آئی، یعنی اللہ کا پیغام آیا۔ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تندو مند کیا، بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد کرو، امید ہے کہ فلاح پا جاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے؟ تو کیا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، یعنی یہاں پہ سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسیسٹر جو آباء و اجداد کی جو پوجا ہے یا ان کی بات کو ماننا، ان کو فالو کرنا آج ہمارے بھی پائی جاتی ہے۔ ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا تھا، تو ان کی ورشپ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہی بات بتائی جا رہی ہے یہاں پہ کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور سمود علیہ السلام سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا ہے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہذا اسے چھوڑ کر خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ تو یہاں بھی ایک صالح علیہ السلام اور ان کی قوم جو تھی سمود، ان کی طرف اونٹنی کو نشانی بنایا گیا تھا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، یاد کرو وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی، یہ قدرت دی، یہ ویلیو دی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے ہو۔ یعنی اونچے اونچے محل بنانا یہ ان کا شیوا تھا، اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو، بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ یہاں بھی ان کا کام کیا تھا؟ گھروں کو پالش کرنا، گھروں میں سج دج کرنا، اس کو ڈیکوریٹ کرنا، اس کو سجانا،
عالی عالی شان محل یعنی بڑے بڑے گھر بنانا، تو آج ہم دیکھیں ہمارا بھی حال یہی ہے کہ صرف ہم اسی کام میں نہ لگے رہیں کہ گھروں کو ڈیکوریٹ کرنے میں، گھروں کی صفائیاں کرنے میں، گھروں کی دگو دے دو میں لگے رہیں، نہیں. قال الملأ الذین استکبروا من قوله الذین، یہاں سے انشاءاللہ ہم کل سٹارٹ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.